أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ کئی خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے رشتہ دار جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس میں بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اور گزشتہ خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں قرآن مجید کی نص کے ساتھ جو افراد سب سے پہلے شامل ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا ہے، یہ مقام اور تعظیم عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، وقد شرف اللہ تعالی ازواج نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ شرف اور مقام عطا کیا ہے، بِأَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ای فی وجوب التعظیم والمبرۃ والاجلال، یعنی اس بات کے اندر وہ مومنوں کی مائیں ہیں کہ ان کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کی توقیر، ان کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا، جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ احسان کی اگر دنیا کے اندر کوئی عورتیں مومنوں کے لیے حقدار ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہی بات اس کے قریب ارشاد فرمائی ہے،
ای فی الحرمۃ والاحترام والاکرام والتوقیر والعظام۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا حرمت کے اندر، جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا مومنوں کے اوپر حرام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کے ساتھ بھی کسی بھی مومن مرد کا نکاح حرام ہے، حرمت کے اندر، احترام کے اندر، توقیر کے اندر، عزت کے اندر، اور ان کی عظمت اور اجلال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ ہاں، ان مومن مردوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ان سے پردہ ہے، پردے کے اندر وہ عام مسلمانوں کی اپنی نسبی ماؤں کی طرح نہیں ہیں، تمام مومن مردوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے پردہ ہے، اور ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تمام مومن غیر محرم مردوں سے پردہ ہی کیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری امہات المومنین جب حدیث بیان کرتی، روایت کرتی، تو پردے کے پیچھے سے مسائل بتایا کرتی تھی اور حدیث روایت کرتی تھی۔ تو پردہ کرنا امہات المومنین پر بھی تمام غیر محرم مردوں سے واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے، بلکہ پردے کے بارے میں ابتدائی طور پر جو احکامات نازل ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، امہات المومنین کا تذکرہ کیا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں اور تمام مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں اور اپنے آپ کو پوری طرح پر ڈھانپ کے باہر نکلا کریں، کئی یعرفنا، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، پردہ دار ہیں، اور ستائی نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پردے کے اندر مخاطب فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں علی الاطلاق تمام جہان کی عورتوں سے افضل قرار دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام جہان کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام جہان کی عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت ائمہ دین نے، محدثین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ امام ابن الملقن، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے پہلے صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا عموم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ امام ابن الملقن فرماتے ہیں اس آیت کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جہان بھر کی، پہلے زمانے اور بعد میں زمانے کی تمام عورتوں سے علی الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات افضل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح، تم باقی عورتوں کی طرح ہو ہی نہیں، بلکہ تمہارا مقام ان سے بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، جس کا پہلے بھی 3-4 خطبات کے اندر تکرار کے ساتھ میں ذکر کر چکا ہوں، اہل بیت کی شان میں سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فضائل کے اندر بھی اس آیت کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کا پیچھے سارا سیاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے۔ یہ مضمون شروع ہوتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 28 سے، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 کے اندر پھر آیت تطہیر کا تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال جن کہنے والوں نے کہا، حسین نجفی صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا ایک تفسیر کا، جو کہ آیات اللہ العظمی جو نجف کے تھے ان کی تفسیر، اس کا ترجمہ کیا اور چھپی پاکستان کے اندر، تو اس کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ آیت کریمہ سورہ الاحزاب میں یہاں ہے ہی نہیں،
گویا کہ تحریف قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح حافظ فرمان علی جو قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا، اس کے اندر اس نے بھی حاشیے کے اندر لکھا کہ یہ آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی نہیں ہے، اس جگہ کی نہیں ہے، بلکہ اس کو جان بوجھ کر اس آیت کے اندر شامل کیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ گویا کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ نعوذ باللہ اس آیت کریمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کو بدلتے رہتے ہیں، یہ آیت یہاں کی نہیں ہے وہاں کی ہے۔ بہرحال امت کا تو قرآن مجید کی صحت کے اوپر اور اس کی ترتیب کے اوپر اجماع ہے، بہرحال اشارہ کر دینا کافی ہے۔ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں خطبات کے اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت ہے، کہتے ہیں انہا نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تطہیر کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اول نازل ہوئی۔ حقیقت کے اعتبار سے اس کا سیاق و سباق، مضمون اور اس کا سارا تعلق اور شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ جناب اکرمہ جو مشہور تابعی ہیں، بخاری و مسلم کے تمام کتب حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من شاء باہلتہ انہا نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سند کے ساتھ، بلکہ بازار میں نکل گئے، اکرمہ تابعی بازار میں نکلے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا آؤ جو مجھ سے مبالغہ کرنا چاہتا ہے مبالغہ کر لے کہ یہ آیت کریمہ کا نزول اور اس کا مقصد اور شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تطہیر کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرمانے کا وعدہ اور ارادہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کر ہی رہا کرتے ہیں۔ ہاں اس آیت کے فضائل میں اور اس آیت کی شان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اس آیت تطہیر کے فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بعد سیدنا علی بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں، سیدنا حسن بھی شامل ہے اور سیدنا حسین، یہ چاروں افراد بھی اس آیت کے مصداق میں رسول اللہ کی دعا سے شامل ہوئے، جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اس وقت باقید حیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آزاد عورتوں سے نکاح کیا ان کی تعداد یعنی امہات المؤمنین کی تعداد 11 ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 ازواج مطہرات، 9 امہات المومنین باقید حیات تھیں، جن کے نام سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ 9 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت دنیا میں موجود تھیں، اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ 2 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ مکہ کے اندر ہی فوت ہو گئیں اور سیدہ زینب بنت خزیمہ مدینہ کے اندر فوت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر، آپ کے عقد کے اندر دنیا کے اندر بہت تھوڑا عرصہ رہی۔ اچھا ایک اصطلاح سمجھ لیں، ام المومنین اس خاتون کو کہا جائے گا جس آزاد عورت سے رسول اللہ نے نکاح کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھیں، جیسے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اولاد جناب ابراہیم پیدا ہوئے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو سیدہ ماریہ قبطیہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں، آپ کی لونڈی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورتوں کی طرح حق مہر باندھ کر ان کا نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کو امہات المومنین کا لفظ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو ازواج ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے آزاد عورتوں سے،
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، زوجات ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگرچہ احترام اکرام سیدہ ماریہ قبطیہ اور دوسری لونڈیاں کو بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سیدہ ماریہ قبطیہ بھی مسلمان تھی، لیکن ان پر ام المومنین کا لفظ صادق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی، ایک عورت کے بارے میں ایسا آتا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو اس کے، میں تو یہی کہوں گا، اس کی بد نصیبی اور اس نے اتنے بڑے فضل کو اللہ تعالیٰ کے ٹھکرا دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا، بہرحال یا اس نے کبر کیا اپنے خاندان کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ زوجہ رہیں، نہ وہ ام المومنین رہیں۔ ام المومنین وہ ہوگی جس آزاد عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں باقی رہیں۔ تذکرہ کرتے ہیں تھوڑا سا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر بعثت سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور یہ بات جو مشہور ہے ہماری اردو کی کتابوں اسکول کے اندر بھی بچوں کو پڑھا دی جاتی ہے پہلے دن ہی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 45 سال تھی۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو روایت کرنے والا محمد عمر واقدی جھوٹا کذاب ہے، جس نے ساری زندگی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ روایت بھی محمد عمر واقدی، جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ کذاب اور جھوٹا اور اخباری قسم کا، جس طرح صحافی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے، سند سے، روایت سے، حدیث سے، سچا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ واقدی کی گڑنتل روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے نصاب کے اندر بھی اسی طرح تبری سے اٹھا کے، البدایہ والنہایہ سے اٹھا کے، جو تاریخ کے طرز کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یا سیرت ابن ہشام کے اندر آ گیا یا سیرت ابی اسحاق کے اندر آ گیا، تو اس کی صحیح سند نہیں ہے، یہ واقدی کی روایت ہے جو کہ پکا پرلے درجے کا جھوٹا راوی ہے۔ ثقہ بند محدثین نے کہا کہ جھوٹا ہے، محدثین میں سے کسی ایک کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ واقدی جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ واقدی نے گھڑی روایت ہے، اس نے بیان کی ہے، کسی صحیح سند میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال تھی۔ یہ بات میں نے کیوں بیان کی؟ پچھلے جمعے موضوع بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ کی باقی 3 بہنیں۔ تو روافظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا رسول اللہ سے نسب کاٹنے کے لیے یہ روایت گڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اس وقت عمر 25 سال تھی، اور اس وقت تک پہلے 4 سال تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا 2 سال بعد پیدا ہوا، اس کے بعد بعثت ہو گئی۔ تو آپ کو اہل سنت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبی پاک کی 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کو طلاقیں بھی ہو گئیں، جیسے کہ سیدہ ام کلثوم اور رقیہ چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے شادیاں ان کی ہوئی تھیں۔ تو وہ یہ ساری روایت جو واقدی نے گھڑی، رسول اللہ کی عمر مبارک کتنی تھی اور کب شادی ہوئی، پہلی اولاد کب پیدا ہوئی، 4 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ گڑنتل روایتیں بیان کر کے اصل میں پیچھے مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے، ان فلسفوں کے ساتھ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی۔ صحیح تاریخ کے اندر، روایت کے اندر اور سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے، آپ نے تجارت کی۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی دیانتداری کو دیکھا، آپ کے دانش مندی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور کریکٹر کو دیکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ اور قریش کی ایک مالدار ہی صرف خاتون نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک عزت تھا، ایک شرف تھا، ایک مقام تھا،
اور بڑے بڑے شرف والے اور قداور لوگ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ سیدہ خدیجہ کے باغ ہیں، ان کی قسمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے خود نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے مشورے سے یہ نکاح منعقد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا علل اطلاق نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت پورے زمانہ پورے جہان کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فطرتی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیرانگی کا موقع تھا، غامدی نے اس بات کو غار حرا کے واقعے کو کہا کہ یہ محض افسانہ ہے، اس نے کہا یہ فیبریکیٹڈ بات ہے، صوفیوں نے گڑھ دی ہے۔ مسلمانوں کی ساری روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، کسی ایک فرد و بشر نے، میں تو کہتا ہوں اس بات کا تو مستشرقین جو اسلام کی تاریخ کے دشمن ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن غامدی کہتا ہے کہ یہ محض افسانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک گڑھی ہوئی بات ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، میرا ارادہ تھا میں اس پر کبھی ویڈیو بناؤں، وقت نہیں مل سکا۔ اس نے کہا یہ گھبراہٹ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو پہچانا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ فطری گھبراہٹ ہونا اس واقعے کے جھوٹ کی علامت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عصا کو پھینکو، اللہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پھینک رہے ہیں، جب وہ اژدہا بن رہا ہے، واللہ مدبرن، یہ سورہ نمل کے لفظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پشت پھیر کر جلدی سے تیزی سے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف، آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس آ کے اے موسیٰ رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو اگر کسی بات پر فطری طور پر ایک عصا ہے، لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام روز استعمال کرتے ہیں، اگر وہ اچانک اژدہا بن جائے گی تو ہمارا عقیدہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، تو ایک عصا جس کو روزانہ پکڑتے ہیں، آج اگر وہ لاٹھی ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لے گی تو فطری طور پر اس کے بارے میں حیرانگی ہونا، حیران ہونا، خوف آنا، یہ فطرت ہے بشر کی۔ اگر اس خوف کی وجہ سے واقعہ حرا کا اور غار حرا کی پہلی وحی کا انکار کیا جائے تو پھر قرآن مجید کی ان ساری آیات کا غامدی انکار کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس گئے ہیں، سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ آگ ہے، اپنی بیوی کو کہا ہے میں آگ لے کے آتا ہوں، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی حیران ہوئے، درخت سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بھی حیران ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے کیا قرآن مجید کی ان آیات کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو یہ فلسفہ ہی جھوٹا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھبرائے تو لہٰذا اس وجہ سے اس واقعے کا انکار کر دیا جائے۔ بہرحال میری آپ جانتے ہیں عادت ہے، موضوع کوئی اور ہوتا ہے تو بیچ میں جہاں پر کوئی ملحد، کوئی زندیق، کوئی اسلام کا دشمن، کوئی نبی پاک کی سیرت اور دین اور حدیث کا دشمن آ جائے تو وہاں پر میں اس کو چٹکی بھرے بغیر نہیں گزرتا تاکہ لوگوں کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی تھی، بخار کی شدت تھی، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور مسلمانوں کی روایت کے مطابق، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اول آ کر اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رفیقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے پیارے آقا، اے میرے سر کے تاج، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ بے روزگاروں کو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے دینے والے،
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے، آپ مظلوموں کی ظلم کے خلاف مدد کرنے والے، آپ حق کے لیے کھڑے ہونے والے، آپ رشتہ داری کو ملانے والے۔ پانچ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ نے ذکر کیے اور آپ کو تسلی دی اور آپ کی ڈھارس بندائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کی۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کی، اپنا سارا مال جو کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت کا آغاز کیا، جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تکلیف دیتے، تانا کستے، بعض اوقات پتھر بھی مارے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتی، تسلی دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوپٹہ پھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ رکھا کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ خدیجہ، تو یہ خدیجہ آ رہی ہے، وفی یدہا، اس کے ہاتھ کے اندر، سیدہ خدیجہ کے ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے، فیہ ادام و طعام و شراب، ان کے ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے، برتن میں کوئی کھانا ہے، کوئی پینا ہے، کوئی سالن ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، جبریل آ کے نبی پاک کو کہتے ہیں جب خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آئے نا، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ من رب العالمین و منی، یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس برتن میں کوئی سالن کھانا لے کے آ رہی، جب آپ کے پاس آئیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیے اور میں جبریل کی طرف سے بھی سلام کہیے۔ فقرا علیہ السلام من اللہ و منی، اللہ کا بھی سلام کہیے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ رضی اللہ، اور میرا جبریل کا بھی سلام کہیے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، ان کو اللہ کا سلام کہیے، جبریل کا سلام دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر اپنی اس زوجہ محترمہ کو جنت کے اندر موتی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ایسے گھر کی بشارت دے دیجئے جس میں کوئی شور بھی نہیں ہوگا اور کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتی ہیں، کہتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے کسی بیوی پر، آپ کی بیویوں میں سے کبھی غیرت اور رشک نہیں آئی، کبھی غیرت اور رشک نہیں آئی۔ جو رشک مجھے سیدہ خدیجہ پر آئی، ما رأیتہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں نے ماں خدیجہ کو دیکھا نہیں، میں ان سے ملی نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ولیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، مجھے جب بھی رشک آیا نبی کی کسی بیوی پر نہیں آیا، خدیجہ الکبریٰ پہ آیا، میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے کیسے پتا چلا رشک کیوں آیا، اس کے منزلت کو میں نے یہاں سے پہچانا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے۔ وَرُبَّمَا ذَبَحَ شَاةً،
فَيُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں، صرف قربانی کے موقع کی بات نہیں. کہتے ہیں نبی کریم کئی دفعہ بکری منگواتے، اس بکری کو ذبح کرتے، اس کے گوشت کو کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. فَرُبَّمَا أَقُولُ لَهُ، سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے اس بات کو دیکھ کر کہ آپ کبھی سیدہ خدیجہ کو نہیں بولتے، کسی موقع پر نہیں بھولتے، اسپیشل بکری منگوا کے کئی دفعہ گوشت کاٹتے ہیں، گوشت کاٹ کے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے ہیں. سیدہ خدیجہ کی محبت کا اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے، کہ خدیجہ نہیں ہے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو ہی خدیجہ کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے بھیجے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر کئی دفعہ کہہ دیتی یا رسول اللہ کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، یا رسول اللہ آپ کے اس رویے کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے نزدیک دنیا کے اندر خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے، کوئی اور بیوی نہیں ہے دنیا کے اندر، خدیجہ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سیدہ عائشہ کہتی ہیں فیقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ کانت خدیجہ تو کانت و کانت، خدیجہ ہی تھی، خدیجہ جیسی کوئی نہیں. وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، خدیجہ کی اور محبت اور رفاقت تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت کامل ہوئی اور عورتوں میں سے کامل ہوئی تو مریم بنت عمران ام عیسیٰ اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون و خدیجہ بنت خویلد. مردوں میں بڑے کامل ہوئے، عورتوں میں سے کامل ہوئی تو سیدہ مریم یا پھر سیدہ آسیہ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور صحابیات میں سے اگر کوئی سارے جہان کی عورتوں میں سے نبی پاک نے فرمایا کامل ٹھہری تو وہ نبی پاک کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. آپ کی اتنی رفاقت اور سیدہ خدیجہ کی وفا شیاری کو دیکھیے. سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. جب وہ دنیا سے چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادیاں کی ہیں، سیدہ سودا سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. نبی پاک نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں کسی اور عورت سے شادی نہیں کی ہے. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کا تذکرہ کر کے کہا خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد. وکی راوی کہتے ہیں تذکرہ زمین آسمان کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ زمین و آسمان کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے، یا پھر اس کے بعد زمین و آسمان کے اندر سب سے افضل کوئی بی بی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدہ فاطمہ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی بیان کرتے ہیں آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، 4 خط لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ پتہ ہے یہ 4 خط کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، آپ نے فرمایا یہ 4 خط ہیں افضل نساء اہل الجنت، تمام جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین 4 عورتیں. آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ و مریم بنت عمران، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم بنت عمران،
اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ امام نسائی کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ رسول اللہ نے 4 خط لگا کے کہا کہ جنت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل 4 خواتین ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ مریم اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ کا سلام آیا، جبریل کا سلام آیا، جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے مجھے کسی بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، جب بھی آیا تو سیدہ خدیجہ پر آیا، کیونکہ رسول اللہ کثرت سے ان کا یاد کرتے تھے، گوشت بنا کے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ گویا کہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں آپ کو نظر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہے، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس بندھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے اور تمام امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت گلہائے عقیدت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں انہی کے زمرہ کے اندر اور انہی کے اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے اندر اور طائفہ کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے ایک درود سکھایا اپنے صحابہ کو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں، آپ بھی اے مسلمانوں نبی پر سلام پڑھو اور صلوات پڑھو۔ تو صحابہ نے پوچھا سلام تو ہم نے سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں، تو صلوات کیا ہو؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم اس طرح بھی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ایک صیغہ تو وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بخاری و مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درود وہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کا ذکر ہے اور آپ کی ذریت اور اولاد کا ذکر ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں چاہے درود ابراہیم کا کوئی بھی صیغہ پڑھیں، 5 صیغے میں نے خطبہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے کہ درود ابراہیم کے بخاری و مسلم سے 5 صیغے، 5 الفاظ جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک صیغہ وہ ہے جس میں ازواج کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال وہ صیغے بھی جن میں ازواج کا تذکرہ نہیں بھی ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں عام درود بھی درود ابراہیم جو بخاری مسلم سے ثابت ہے جن میں ازواج اور ذریت کا تذکرہ نہیں ہے، اس وقت جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس میں سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور گھر والے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم